اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے اور آج کی اس آیت کو انالائز کریں گی رول نمبر 4۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 15 کو پہلے ہم چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ جی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم تک پہلا حصہ۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا حصہ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا۔ اوکے۔ سب تیسرا حصہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ تک۔ جی ماشاءاللہ۔ سر فورتھ پورشن ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ جی ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم جو اس کا پہلا حصہ ہم نے اس کا کیا ہے، اس کے اسم، فعل اور حروف کو ہم الگ الگ کر دیں گے۔ جی۔ اس میں جو پہلا ہے وہ واو ہے اور وہ حرف ہے، ان حرف ہے، جاہدا کا یہ فعل ہے، الا جو ہے یہ حرف ہے، ان بھی حرف ہے، ٹھیک ہے، اور تشری کا فعل ہے، بی میں با جو ہے یہ حرف ہے اور یا جو ہے یہ اسم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسم ضمیر ہے۔ ما جو ہے یہ بھی اسم ہے، لیسا فعل ہے۔ جی۔ لکا میں لام جو ہے یہ حرف ہے لام، اور کا جو ہے یہ اسم ضمیر ہے۔ بھی میں با حرف ہے اور ہا کی جو ضمیر ہے یہ اسم ہے، اور علم جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ جی۔ کے بعد لفظوں کی پہچان کر لیتے ہیں۔ واو جو ہے حرف استنافیہ ہے، اور ان جو ہے یہ ان شرطیہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ مجزوم ہے، اور اس کے بعد فعل ماضی آ رہا ہے۔ فعل ماضی ہے جاہدا کا۔ ویسے اگر ان شرطیہ کے بعد فعل مضارع آ جاتا ہے تو وہ مجزوم ہوتا ہے، لیکن اگر ان شرطیہ کے بعد فعل ماضی آ جاتا ہے تو اس کو ہم محلاً مجزوم مانیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ فعل ماضی جو ہے یہ مبنی علی الفتحہ ہوتا ہے۔ جی۔ اور جاہدا کا کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے جیم ہا دال، باب مفاعلہ ہے۔ جی۔ اور اس کا ماضی مضارع بنے گا جاہدا یجاہدو، اس کا مصدر ہے مجاہدتن۔ جی۔ اور اس کا معنی ہے کہ کسی کے مقابلے میں محنت صرف کرنا، کشمکش کرنا۔ جی ماشاءاللہ۔ اور جاہدا جو ہے یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے۔ صحیح۔ اور اس میں یہ فعل با فاعل ہے، الف جو ہے اس کا فاعل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ جو اٹیچ ضمیر ہے کا کی ضمیر، یہ مفعول بھی بن رہی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اس طرح سے یہ فعل، فاعل اور مفعول بن جائیں گے اور محلاً مجزوم مانیں گے ہم ان کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد حرف جر الا آ رہا ہے۔ جی۔ حرف جر کے بعد جو ہے ہمیشہ مجرور اسم آتا ہے، جی۔ لیکن الا کے بعد جو ہے ان آ رہا ہے، اور یہ ان جو ہے یہ ان مصدریہ ہے۔ اس کی پہچان اس طرح ہوگی کہ اگر ان مصدریہ کے بعد فعل مضارع آ جاتا ہے اور وہ منصوب حالت میں ہوتا ہے تو وہ یہ ان جو ہوگا یہ ان مصدریہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان مصدریہ جب بھی فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو یہ دو کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ فعل مضارع کو خفیف کر دیتا ہے، یعنی کہ منصوب کر دیتا ہے، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ یہ ان مصدریہ اس فعل مضارع کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور مصدر معول کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں تشرکا کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہیں شین را کا، یہ باب افعال سے ہے۔ اشرکا یشرکو اشراکن، جس کے معنی ہے کہ کسی کو کسی کا حصہ دار بنانا یا قرار دینا۔ تشرکا جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، کیونکہ اس میں انتا کی ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے۔ ماشاءاللہ۔ ان مصدریہ مصدر معول کے ساتھ مل کر محلاً مجرور بن جائے گا، اور حرف جر اعلی کے لیے یہ مجرور کہلائے گا۔ ان مصدریہ فعل کے ساتھ مل کر، یعنی ان مصدریہ جملہ فعلیہ کے ساتھ مل کر مصدر معول بن جائے گا۔
جی سر، ان تشرکا یہ مصدر مول مصدر بن مول، گیا، ان تشرکا مصدر مول بن گیا، اور حرف جر الا کے لیے مجرور ہو جائے گا، ماشاءاللہ محلن مجرور ہو گیا. محلن مجرور بن جائے گا. اس کے بعد بی ہے، بی میں جی جو با ہے وہ جار ہے، اور جی یا کی جو ضمیر ہے وہ یا متکلم ہے، یہ جار مجرور بن جائیں گے، جی اور یہ متعلق ہو جائیں گے فعل تشرکا کے. ماشاءاللہ. اس کے بعد ما ہے، ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، یہ ہمیشہ اپنے صلہ کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. ماں کے بعد جو ہے لیسا آ رہا ہے، لیسا جو کہ فعل ناقص ہے، جی اور فعل ناقص جو ہے یہ مبنی علی الفتحہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو نفی کا مفہوم دیتا ہے، صحیح. اور اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک فعل ہوتا ہے. اس کا اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب حالت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لیسا کے بعد لاکا آ رہا ہے، لاکا جار مجرور ہے، اس میں جی جو کا کی ضمیر ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور حرف جر کے ساتھ یہ آ رہی ہے تو یہ مجرور بنے گی. اور محلن جار مجرور نصب ہیں کیونکہ یہ خبر مقدم بن رہی ہے لیسا کی، اور لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اس کے بعد بھی ہی ہے، بھی ہی میں با جار ہے، اور ہا کی جو ضمیر ہے یہ مجرور ہے، اور یہ جار مجرور بن جائیں گے جو کہ متعلق ہوں گے. اس کے بعد والے جو علم جو ہے یہ مصدر بنے گا. اس کے بعد علم آ رہا ہے، علم جو ہے وہ اسم لیسا ہے، اور مصدر ہے باب سین کا، جی عین جی لام میم اس کا مادہ ہے. جی اسم لیسا بنے گا جو کہ مؤخر ہے، ٹھیک ہو گیا. اور لیسا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنے گا، اس میں موصول ما کے لیے. ماشاءاللہ. آپ نے الحمدللہ سب لفظوں کو انالائز کر دیا، کلیئر ہو گیا. اب ہم آئیں گے ذرا اوپر والی آیت جو پوری لکھی ہوئی ہے. یہ آپ کو 2 لائنز نظر آ رہی ہیں، ایک میں آیت لکھی ہوئی ہے پوری، دوسرے میں اس آیت کے تمام الفاظ کو ہم نے الگ کر کے رکھ دیا. اچھا اب ہم ایک کام مزید اس میں یہ کر لیتے ہیں کہ ہم اتنے حصے کو، جو آیت والا حصہ ہے نا، اس کو ہم پھر دوبارہ لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد واو ہم نے استنافیہ مان لیا. اس کے بعد ہمیں جو ان نظر آ رہا ہے نا، ان کے بعد ہمیں 2 جملے چاہیے شرط اور جواب الشرط والا. صحیح ہے. تو ابھی پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس حصے میں شرط ہی موجود ہے یا جواب الشرط بھی آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے شرط ہی موجود ہے، تو شرط والا حصہ جو ہے نا وہ یہاں سے ہمارا شروع ہو جائے گا، جاہدا کا الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم. تو یہ پورا حصہ جو ہے یہ ہمارا شرط والا حصہ بن گیا. اچھا اب اس میں جو مزید چیزیں آئی ہیں وہ آئی ہیں، ما ایک اسم موصول آیا تھا، تو ما اسم موصول کے لیے جو صلۃ الموصول تھا نا وہ تھا یہاں سے لیسا لکا بہ علم تک. کلیئر ہو گیا. اب لیسا جو تھا اس کا اسم اور خبر چاہیے تھی، تو اس کا اسم اور خبر جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اب کچھ چیزیں کھل گئی ہوں گی. اب یہ بریکٹس نے بتا دیا ہے کہ کچھ کام ایزی ہو گیا ہے. اب آپ اینڈ سے اگر شروع کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ لیسا فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص کا اسم اور خبر ہوتی ہے. تو خبر جو ہے وہ ہے لکا جار مجرور مقدم ہے، اور اسم جو ہے لیسا کا مرفوع ہوتا ہے وہ ہے علم. لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا ما اسم الموصول کے لیے. اب یہ ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر کیا بن رہا ہے؟ ایک تو ہم نے اس کو بنانا ہے کچھ، اور اب یعنی ہم نے جو چھوٹے چھوٹے پارٹس کیے نا اب ہم ان کو واپس جوڑنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالی. یعنی مزید اگر میں بریکٹس بنا لوں تو ایک ہمارا بریکٹ جو ہے وہ یہاں ما سے بھی لگ سکتا ہے، کہ یہاں سے ہم ایک بریکٹ لے لیں. یہ الا حرف جر ہے، اس کا بریکٹ جو ہے الا ان تشرکا بی یہاں تک لے لیں، جار اپنے مجرور کے ساتھ. صحیح ہے. اور جو مجرور ہے وہ ہے ہمارا ان سے تشرکا بی تک. اب ذرا دیکھیں کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بریکٹس کے بعد اب ذرا کوشش کریں انالائز کرنے کی. سر یہ موصول صلہ مل کر مفعول بھی بنیں گے فعل تشرکا کے لیے، اور نہیں فعل یہ آپ ایک منٹ یہ پوچھ رہی ہیں یا بتا رہی ہیں؟ مجھے کلیئر نہیں ہوا کچھ. سر جی سر بتا رہی ہوں. بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے، مفعول بھی بن گیا، بالکل صحیح ہے. اور سر فعل تشرکا جو ہے یہ اپنے فاعل اور مفعول بھی اور بی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدریہ کے ساتھ مل کر مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور بنا،
اور جاہدہ کا فعل اپنے متعلق سے مل کر محلن مجزوم ہو کر ان شرطیہ کے ساتھ مل کر شرط بنا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آیت کا اگلا حصہ اینالائز کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ اگر اس کا ترجمہ بھی کر دیں گی تو اور زیادہ ایزی ہو جائے گا اتنے حصے کا. جی سر. اور اگر دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ اس پر کہ تم شریک کرو میرے ساتھ اسے جو نہیں تمہیں جس کا کوئی علم. اچھا یہ جو ما لیس لک بھی علم جو ہے یہ تشرکا کے لیے مفعول بھی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر، موصول صلہ مل سر. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. یعنی تشرکا جو ہے اس کا بھی متعلق ہو گیا اور ما لیس لک بھی علم جو ہے یہ ہو گیا مفعول بھی تشرکا فعل کے لیے. تشرکا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اپنے متعلق سے مل کر، صحیح ہے، جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدریہ کے ساتھ مل کر مصدر معول ہو کر محلن مجرور ہوا الا حرف جر کے لیے، اور الا حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر جاہدہ فعل کے متعلق ہو گیا، اور جاہدہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مجزوم شرط ہو گیا. ایسے ہی ہو گیا نا؟ جی سر ایسے ہی. ماشاءاللہ. اب کلیئر ہو گیا. جی اب ترجمہ کریں اس کا. جی سر. اب نیکسٹ اس کا پورشن ہے، اس میں اس کی جواب شرط آنی چاہیے انالیسس کے مطابق. اگر کیونکہ پہلے شرط آئی ہے تو اس کے بعد جواب شرط بھی آنی چاہیے. جی دوسرا حصہ ہمارا ہے فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا ومعروفا. جی اس میں پہلے ہم اسم فعل اور حروف الگ الگ کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ہے فلا، فا حرف ہے اور لا بھی حرف ہے. ٹھیک ہے. تطیعهما جو ہے یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد واو جو ہے یہ حرف ہے. ٹھیک ہے. اور صاحبہما جو ہے یہ فعل ہے. جی فی حرف ہے. الدنیا اسم ہے. معروفن اسم ہے. اچھا اس میں نے آپ کو نا واو کے ساتھ اس کے بھی دو حصے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے فلا تطعهما اور ایک ہے صاحبہما فی الدنیا معروفا. کلیئر ہو گیا نا؟ اس طرح اور ذرا ایزی ہو جائے گا. سر یہ جو فا ہے یہ فا جزائیہ ہے، کیونکہ ہے. اگر جواب شرط کے بعد اگر جواب شرط آتی ہے اور جواب شرط ہے اگر فعل امر ہو فعل نہیں ہو یا کچھ اس کی اور بھی آئٹمز ہیں اگر وہ ہوں تو پھر حرف جر تو پھر فعل نہیں سے پہلے فا کا داخلہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے فعل نہیں آ رہا ہے تو اس سے پہلے فا جزائیہ کا داخلہ جو ہے یہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. فا جزائیہ کے بعد لام جو ہے یہ حرف نہیں ہے، اور حرف نہیں کے بعد تطیعہما فعل نہیں آ رہا ہے کیونکہ تطیع جو ہے یہ مجزوم ہے. اور تطیعہما میں یہ فعل نہیں ہے. اس کے روٹ ورڈز ہیں کا، واو، عین، باب افعال سے ہے. اتواء یطوع اتواءً. اور یہ فعل مضارع ہے، غیر صحیح فعل ہے. غیر صحیح فعل میں معتل العین ہے جس کو اجوف کہتے ہیں اور اجوف واوی ہے. اور فعل نہیں ہے جو بن رہا ہے لا تطیع، تو اطاعت مت کر. علامت مضارع اس کی جو ہے یہ پیش کے ساتھ آ رہی ہے. تو علامت مضارع جب بھی پیش کے ساتھ آتی ہے تو اس کی چار پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یا تو وہ فعل مجہول ہو سکتا ہے اگر عین کلمہ زبر والا ہو، صحیح، یا وہ باب مفاعلہ ہو سکتا ہے اگر روٹ ورڈ کے علاوہ ہمیں الف نظر آ جائے. ٹھیک ہے. یا وہ باب تفعیل ہو سکتا ہے اگر عین کلمہ شد والا ہو. اور چوتھی پاسبلٹی ہے کہ یا وہ باب افعال ہو سکتا ہے اگر عین کلمہ زیر والا ہو. بس چوتھی پاسبلٹی ہم کہیں گے ورنہ وہ باب افعال ہوگا، بس اس میں ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اب جو عین کلمہ ہے وہ تو ڈراپڈ ہے. جی سر ایسے ہی عین کلمہ غائب ہو گیا. تو عین کلمہ کی حرکت پیچھے ٹرانسفر ہوئی ہے تو پر. ٹھیک ہے. جی سر. تو اس کا مطلب ہے عین کلمہ کی حرکت زیر تھی تو اس کا مطلب ہے یہ مجہول نہیں ہے. عین کلمہ شد والا بھی نہیں ہے، صحیح، ڈراپ ہو گیا. تفعیل بھی نہیں ہے، مفعلہ بھی نہیں ہے، تو باب فعال ہی بچتا ہے. سر تطیعہما میں جو ہے فعل ہے اور اس میں انتا کی جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے اور ہما جو ہے یہ مفعول بھی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حرف عطف ہے واو. جی. اور اس کے بعد جو ہے صاحب ہما آ رہا ہے. صاحب کے روٹ ورڈ ہیں صاد ہا با. صحیح. اور باب مفاعلہ ہے. اور صاحبہ یصاحب مصاحبتن. جی. اور صحاب کیونکہ باب مفاعلہ کے دو مصدر آتے ہیں، ایک فعالن کے مصدر پر اور ایک مفاعلتن کے وزن پر.
جس کے معنی ہے باہم ساتھ رہنا یا مل کر رہنا. یہ چونکہ فعل امر ہے، صاحب ہے، اور اس کے معنی ہوں گے تو ساتھ رہ. صحیح. اور اس میں جو فاعل ہے وہ انتا کی ضمیر ہے، اور ہما جو ہے وہ مفعول بھی ہے. یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا اور معطوف بنے گا، معطوف علیہ تطیعہما کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں پھر دنیا معروفن کو آپ نے نہیں ذکر کیا. جی سر، وہ میں بھی کر رہی ہوں. اس میں فی دنیا جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور الدنیا کا جو اعراب ہے یہ بھی تقدیری ہوگا کیونکہ یہ مبنی کی طرح دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا جو ہے یہ ادنیو جو کہ افعالو کے وزن پر ہے اس کی مؤنث ہے. اور قرآن پاک کا رسم الخط یہ ہے کہ دنیا جو ہے یا کی بجائے الف سے لکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور سر معروفاً جو ہے یہ منصوب ہے، اور منصوب ہونے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک محذوف فعل مطلق سے ہا بن کا کی صفت بن رہا ہے. صحیح، کیونکہ یہ صیغہ صفت ہے، یعنی اسم مفعول کا صیغہ ہے نا، معروف. صحیح ہے. تو صیغہ صفت جو ہے وہ ظاہر بات ہے اس کا کوئی موصوف جو ہے وہ ہڈن ہوتا ہے، معذوف ہوتا ہے، تو وہ پھر صاحب جو فعل آ رہا ہے اس کے لیے ہم مصدر نکالیں گے اس کا، اور اس کی پھر صفت قرار دے دیں گے اس معروف کو. ایسے ہی ہے نا، مفعول مطلق بن جائے گا. جی. اور پھر دنیا کو آپ نے کس کے متعلق کیا ہے وہ بھی بتا دیں ذرا. سر پھر دنیا کو صاحب کے متعلق کر دیں گے. جی جی، صاحب کے متعلق ہی ہوگا نا. پھر دنیا کو ہم صاحب کے متعلق کر دیں گے. اور معروفاً جو ہے یہ مفعول مطلق ہو جائے گا صحابن کی. بالکل صحیح ہے. سر یہ سارا ملا کے ہم اس کو جواب و شرط کریں گے. بالکل. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جواب و شرط ہو گیا شرط کے لیے، اور شرط اپنے جواب و شرط کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا. اتنا حصہ ہمارا ختم ہو گیا. اب ہم چلیں گے اگلے حصے کی طرف، اور پھر اس کو جوڑیں گے کہ اب جو ہم نے جواب و شرط بنایا ہے، صحیح ہے، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس طرح کر لیں گے نا، بجائے اس کے کہ اینڈ تک آپ اگر جائیں گی نا تو پچھلی چیزیں آپ کو بھولتی جائیں گی اور نئی چیزیں آتی رہیں گی اور کنفیوز ہوتی جائیں گی. اس کے بعد آیت کے تیسرے حصے کو ہم اینالائز کر لیتے ہیں. جی. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. جی سر اس کے ہم پہلے حروف افعال اور اسماء کو الگ الگ کر دیتے ہیں. جی. اس میں واو جو ہے یہ حرف ہے، اتبع جو ہے یہ فعل ہے، سبیلا اسم ہے، من اسم ہے، ٹھیک ہے، انابا فعل ہے، ٹھیک ہے، اور الیہ میں الہ جو ہے یہ حرف ہے، اور یا کی جو ضمیر ہے یہ اسم ہے، اسم ضمیر. ٹھیک ہو گیا. اس میں ٹھیک ہو گیا. جی. واو حرف استنافیہ، اور اتبع جو ہے یہ فعل ہے. اس کے روٹ ورڈز ہیں تا با عین. جی. یہ باب افتعال سے ہے. تبع یتبع اتباعا، اہتمام سے پیروی کرنا یا پیچھا کرنا. صحیح. یہ فعل ہے، اور فاعل اس کا جو ہے وہ انتا ہے، کیونکہ فعل امر میں جو ہے فاعل انتا ہوتا ہے جس کے معنی ہے تو پیروی کر. اور اس کے بعد سبیلا ہے. سبیلا اسم ہے اور مضاف بن رہا ہے، اور یہ جو ہے سبیلا مضاف ہے. اس کے بعد اس کا مضاف علیہ ہونا چاہیے. جی. اور اس کے بعد جو ہے من آ رہا ہے. من جو ہے یہ اس میں موصول ہے. اس میں موصول کے ساتھ اس کا صلہ آئے گا. اور اس کا صلہ جو ہے وہ ہے انابا، جو جملہ فعلیہ کی شکل میں ہے. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں نون واو با. صحیح. اور باب افعال سے ہے انوابا ینوبو انوابن. جی. اور اجوف واوی کے قواعد اپلائی ہونے کے بعد یہ بن جائے گا انابا یونیبو انابتن. انابتن. انابتن کسی کی طرف رخ کرنا یا متوجہ ہونا. ٹھیک ہے. اور انابا جو ہے یہ ہمیشہ الا کے صلے کے ساتھ آتا ہے. ماشاءاللہ. یہ جو ہے فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ صلہ بنے گا اس میں موصول من کے لیے. جی. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر. جی سر، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر من اس میں موصول کے لیے صلہ بنیں گے. جی. اور موصول صلہ مل کر سبیلا مضاف کے لیے مضاف علیہ بنیں گے. ماشاءاللہ. اور سبیلا مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مفعول بھی بنے گا سر. مفعول بھی بنے گا اتبع فعل کے لیے. اور اتبع فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر ٹھیک ہے جملہ فعلیہ ہو کر. یہ اس کا عطف ہم کر دیں گے پیچھے جو جملہ چل رہا تھا نا، صحیح ہے، جواب و شرط والا صاحب.
ٹھیک ہے, اس پر ہم اس کا عطف کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا نا. ویسے ہم نے اس کو واو استنافیہ کے ذریعے انالائز کر لیا ہے, ہمیں سمجھ آ گئی ہے بات کی, لیکن اب اس کا تعلق چونکہ پچھلے جملے کے ساتھ بن رہا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صاحب ہما, ان کے ساتھ مل کر رہ, صحیح, اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے اور پیروی کر اس کے راستے کی, ٹھیک ہے, جو میری طرف بلاتا ہے. کلیئر ہو گیا. تو یہ اس طریقے سے اس کا عطف پھر ہو جائے گا. ماشاءاللہ یہ حصہ بھی ہو گیا. جی اب ہم آیت کا آخری حصہ انالائز کر لیتے ہیں. جی, آیت کا آخری حصہ آپ دیکھیے, ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. اگر دیکھا جائے تو ہم اس میں دو حصے کر سکتے ہیں. فا ہمیں نظر آ رہا ہے عاطفہ, ٹھیک ہے, تو اس کے ہم دو حصے کر لیتے ہیں. ثم الی مرجعکم کو الگ انالائز کر لیتے ہیں, اور فانبئکم بما کنتم تعملون کو الگ سے انالائز کر لیتے ہیں. جی پہلے حصے کو آئیں جی, ثم الی مرجعکم. ثم الی مرجعکم میں ثم جو ہے یہ حرف ہے, جی الیہ میں الہ حرف ہے, اور یا ٹھیک کی ہے, جو ضمیر ہے یہ اس میں اسم ضمیر ہے, اور صحیح ہو گیا, مرجعکم یہ دونوں اسماء ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے, اور الیہ الہ جو ہے یہ جار ہے, اور یا کی جو ضمیر ہے یہ مجرور ہے. یہ صحیح, جار مجرور شبہ جملہ ہو کر یہ خبر مقدم بن رہے ہیں, محلن مرفوع بنے گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد اسماء ہے مرجعکم. مرجعکم جو ہے اس میں یہ مرجعن جو ہے یہ مصدر ہے باب دعات کا. اس کے روٹ ورڈز ہیں را, جیم اور عین, جی اور مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا مرجعو. جی اور جو کم کی جو ضمیر ہے اس کے ساتھ یہ مضاف الیہ بنے گی, اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر بن جائیں گے, جی, اور اس کی خبر مقدم ہے الیہ, اور ماشاء اللہ. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جی معطوف جی, معطوف ہو گیا کس پہ؟ معطوف ہو جائے گا پچھلی جملے پہ. سر محمود صافی صاحب نے اس کو ایسے انالائز کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جملہ معطوفہ تو ہے ثم کے ساتھ جو شروع ہو رہا ہے نا, ثم الی مرجعکم, لیکن اس کا جو معطوف والا جملہ ہے نا وہ ایک پوشیدہ ہے, چھپا ہوا ہے, اور وہ انہوں نے کچھ ایسے نکالا ہے کہ فَإِنَّكُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. اس طریقے سے انہوں نے اس کو نکالا ہے تاکہ مفہوم کلیئر ہو. تو اس لیے اگر ہم جوڑنے کی طرف نہ آئے تو انالیسس ہمارا ہو گیا حصے کا, اور اگر جوڑنے کی طرف آئے تو پھر ہمیں پورا جوڑنا پڑے گا کہ اس کا عطف پیچھے تو ہو نہیں پا رہا, لہٰذا اس کے لیے جو معطوف والا جملہ ہمیں نکالنا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہو سکتا. کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے تو محمود صافی صاحب نے جی نکالا ہے فَإِنَّكُمْ مَيِّتُونَ, صحیح ہے, اور ٹھیک ہے سر. اس فا کو تعلیلیہ مانا ہے, یعنی وہ جملہ تعلیلیہ بنایا انہوں نے, اس کا عطف پھر اس جملے پر کر دیا ہے. اب آگے چلیں جی. اب ہم آیت کے آخری حصے کو انالائز کر لیتے ہیں جو ہے فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جی اس میں فا حرف ہے, اُنَبِّئُكُم فعل ہے, بیما میں با کی جو ضمیر ہے یہ حرف ہے, ما اسم ہے, کنتم جو ہے یہ فعل ہے, فعل ناقص, اور تعملون یہ بھی فعل ہے. جی, میں بھی تھوڑی سی فَأُنَبِّئُكُم میں فا کو ہم حرف عطف کہیں گے, جی اور ٹھیک ہے, انبئکم جو ہے اس کے روٹ ورڈز ہیں نون با حمزہ, ٹھیک یہ ہے, باب تفعیل کا مادہ ہے, نبع ینبئ تنبیعا ماشاء اللہ, جتا دینا, ٹھیک ہے, اور یہ فعل مضارع معروف ہے, ویسے ہی فعل میں محموز اللام ہے, ٹھیک اور ہے, اس میں انا کی جو ضمیر ہے وہ مستتر ہے, صحیح, اور کم جو ہے یہ مفعول بھی ہے, اور اس کے بعد یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی اور کلوز آپ اینڈ پہ کیا کریں, ابھی باقی پارٹس بھی جو ہے نا وہ اس کے انالائز کر دیں. یعنی آپ نے کہا جی انبیو فعل با فاعل ہے, ٹھیک ہے, قوم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے, صحیح. اب جی اوریجنلی معنی اس کے ہوتے ہیں خبر دینا کسی کو, ٹھیک, تو جی سر. کسی کو خبر دینا اور کسی بات کی خبر دینا, اگر اس طرح اس کے معنی لیے جائے نا, تو تمہیں بتا دے گا, وہ کیا بتا دے گا یا کس چیز کے بارے میں بتا دے گا, وہ آگے آ رہا ہے بما کنتم تعملون. بیما میں با حرف جر ہے, اور ما جو ہے اس میں موصول ہے, اس میں ٹھیک ہے, موصول کے بعد اس کا صلہ آئے گا, ٹھیک ہے, جو کہ آگے آ رہے ہیں کنتم ایک فعل ناقص ہے جس ٹھیک کے ہے, روٹ ورڈز ہیں کاف و نون, کاوانا یکونو, اور اجوف کے رولز اپلائی ہونے کے بعد یہ بن جائے گا کانا یکونو کونن, کسی ٹھیک ہے, چیز کا اپنا وجود پانا یا واقع ہونا. صحیح, کانا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی.
اور جی تم کی جو ضمیر ہے یہ اسم کانا بن جائے گا صحیح. جو اس کے ساتھ متصل ہے، اور تعملون جو ہے یہ خبرو کانا بن جائے گا. اور تعملون کے جو روٹ ورڈ ہیں وہ عین میم لام ہے. عاملہ یعلمو، عاملہ یعملو. عاملہ یعملو باب سین سے ہے جس کے جی. معنی ہے جاننا. اور اس میں یہ فعل ہے، اور واؤ کی جو ضمیر ہے یہ فاعل ہے. اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر سر محلن منصوب ہو کر خبر بنے گا. کانا کی. خبر بنے گا، ہاں جی، کانا کی. جی. اور کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جی جملہ صلہ فعلیہ بنے ہو گا کر. مام جی موصول. جملہ فعلیہ جملہ ہو کر فعلیہ ہو صلۃ الموصول بنا. صلہ ماں اس میں موصول کے جی. لیے اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مجرور ہوا، محلن مجرور ہوا با حرف جر کے لیے. ٹھیک ہے. جی اور سر. با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا انبیو فعل کے، اور انبیو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو گیا کس پر؟ جی سر. پچھلے جملے پر. یہ جو ثم الیہ مرجعکم ہے نا، اس پہ عطف ہو گیا. کلیئر ہو گیا. اور یعنی کہ سر جی جملہ فعلیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر ہے. جی جملہ فعلیہ کا عطف جو ہے نا جملہ اسمیہ پر ہو سکتا ہے. جملے کا عطف جملہ پہ ہی ہونا ہے نا. جی سر ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. جملے کا عطف جملے پر ہو جاتا ہے تو اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. پیچھے جملہ فعلیہ ہو آگے جملہ اسمیہ ہو تو جملہ اسمیہ کا عطف جملہ فعلیہ پہ ہو جائے گا. پیچھے جملہ اسمیہ ہو آگے جملہ فعلیہ ہو تو جملہ فعلیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر ہو جائے گا. یہ ٹینشن نہیں ہے کوئی. جی سر. ٹھیک ہے. بس جی اصل میں بالکل یہ ٹھیک. ہوتا ہے کہ جزاک اللہ. جی اصل میں پرابلم پیچھے آئی تھی نا کہ ادھر فعل امر وغیرہ چل رہا تھا اور اس کے بعد اچانک، حالانکہ فعل امر بھی اگر دیکھا جائے تو جملہ فعلیہ بنتا ہے، لیکن اس کے بعد اچانک جو ہے جملہ اسمیہ آیا تھا لیکن اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا. جی سر. عطف کر دیں ہم اس کو لیکن مفہوم کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے پیچھے جو ہے وہ ایک محذوف جملہ مان کر فا تعلیلیہ کی مدد سے اس کا عطف پھر اس پر کیا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس میں سر اس کا ایک دو ترجمہ. باتیں، جی ترجمہ میں اس کا رکھ دیتا ہوں اتھینٹک ترجمہ، لیکن اس سے پہلے ایک دو باتیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. وقت بالکل 2 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں تو کلوز میں کروں گا اس کو انشاءاللہ تعالی. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس ماں کو انبیوکم بما کنتم تعملون میں ماں کو اگر ہم اسم موصول مانے تو پھر اس کے لیے جو عائد ہے اس کو محذوف ماننا پڑے گا. کنتم تعملون ہو، وہ ہا کی ضمیر جو ہے مفعول بھی والی ضمیر تعملون فعل کے لیے وہ محذوف ہوگی اور آیت کا کام دے گی. ماں کو اگر ہم مصدریہ مان لیں تو پھر ہمیں اس آیت کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. تو ماں یہاں پر مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، ماں یہاں پر اسم موصول بھی ہو سکتا ہے. اسم موصول کے معنی میں لینا ہو تو الذی رکھ کر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انبئکم بالذی کنتم تعملونہ. ٹھیک ہے. مفہوم کلیئر ہو جاتا تو ٹھیک ہے. اور اب اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ سارا کام ہمارا مکمل ہو گیا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تو میرے ساتھ شریک کرے، کس کو؟ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کو جس کا تجھے کوئی علم نہیں. فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا مت مان. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہ. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے. تو ترجمہ بھی یہاں پر انہوں نے بتاؤں گا کے ساتھ ہی کیا ہے، خبر دوں گا، یعنی جتانے والی بات والا ترجمہ جو ہے یہاں پر نہیں ہو رہا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.